بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آل آر فائن. چیپٹر نمبر 2 ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے پرنس اور پاپر آخر کار اکٹھے ہو جاتے ہیں. پرنس ایڈورڈ کو ٹام دا پاپر کی لائف میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس سے مختلف طریقے سے سوالات کر رہا ہوتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں، اور سارا کچھ پہلے جس طرح سے وہ اس کو اندر لے کر آتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کو اتنی دلچسپی ہو رہی ہوتی ہے ٹام کی زندگی میں. وہ ٹام کے بارے میں مختلف سوالات کرتا ہے، ہر چیز پوچھتا ہے، ٹام کی پڑھائی کے بارے میں، ٹام کے دوستوں کے، فیملی کے بارے میں. اس کے بعد ان دونوں کو ہی دلچسپی ہوتی ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کی زندگی نہیں گزار سکتے. ٹام ایڈورڈ کی طرح ایک پرنس کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، پرنس جیسے کپڑے پہننا چاہتا تھا، اس کی طرح کا لائف سٹائل دیکھنا چاہتا تھا گزار کر، صرف زندگی میں ایٹ ونس، صرف ایک دفعہ، جسٹ ونس، کہ وہ کسی طرح کسی بھی قیمت پر ایک مرتبہ وہ چیز محسوس کر سکے جو پرنس محسوس کر رہا تھا. اسی طرح پرنس بھی وہی چیز اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، وہ احساس جو ہے، وہ فیلنگ جو ہے وہ محسوس کرنا چاہتا تھا جو ایک پاپر کو تھی، اور پاپر کے کپڑے کس طرح کے تھے، اور پاپر کی زندگی، وہ آزاد پھرنا، گھومنا، ہر جگہ کہیں بھی بیٹھ جانا، نہ سوچنا. جبکہ پرنس کی زندگی میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھی کہ اس کو کچھ بھی چیز کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا، اجازتیں لینا، اور بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کیا وہ چیز پرنس کے لیے کرنا ٹھیک ہوگا. جبکہ پاپر کے لیے وہ سب کرنا بہت آسان تھا ایز کمپیئر ٹو پرنس. تو پرنس ٹام کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور ٹام جو ہے پرنس ایڈورڈ کی زندگی گزارنا چاہتا تھا. دونوں کو آئیڈیا آیا اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کپڑے ایکسچینج کر لیے. ٹام نے اپنے گندے پھٹے پرانے جو رگز تھے، کپڑے تھے ادھڑے سے، وہ اتار کر پرنس کو دے دیے، اور پرنس نے اپنے خوبصورت جویلز اور رنگ برنگے سے جو کپڑے تھے، ریشمی، مہنگے، وہ اپنا لباس اتار کر اس نے ٹام کو دے دیا. اب پرنس نے ٹام کے گندے کپڑے پہنے، اینڈ ٹام کینٹ پٹ آن دا پرنس بیوٹیفل کلوتھس، اور اس نے پرنس کے خوبصورت کپڑے پہن لیے. وچ فیلٹ ویری رچ، جو کہ اس کو بہت ہی امیر محسوس ہونے لگا. پہنتے ساتھ ہی اس کو ایک مختلف سا احساس ہوا، اور اس کی فیلنگس ہی چینج ہو گئی، اس کے احساسات ہی چینج ہو گئے. اینڈ اسٹف اینڈ اسٹرینج ٹو ہم، اس کو بہت ہی اسٹفنس جو ہے، تناؤ اپنے اندر محسوس ہونے لگا. ایک اسٹرینجنس تھی اس کے اندر، وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سک رہا تھا. The two of them stood side by side in front of a great mirror. اور پھر جب انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیے، ایک دوسرے کے کپڑوں میں وہ ایک دوسرے کو اس بڑے سے مرر میں جو ہے دیکھنے لگے. گریٹ، بہت ہی بڑا سا مرر، شیشہ. اینڈ looked at themselves، اور وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگے. ادھر وہ کپڑے چینج کر کے بڑے سے شیشے میں جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. شیشے میں بھی شو کیا گیا ہے کہ دونوں کی شکلیں جو ہیں سیم تھی. اب ٹام نے پرنس کے کپڑے پہن لیے ہیں، اور پرنس ایڈورڈ نے ٹام کے ریگز پہن لیے ہیں. اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. I can't believe this، میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہا ہوں، said پرنس ایڈورڈ. پرنس ایڈورڈ نے کہا. جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا شیشے میں، اپنے آپ کو بھی دیکھا اور ایک دوسرے کو، تو ایک دم سے پرنس ایڈورڈ کے خیالات جو ہیں وہ ابھر کر اس کے سامنے آئے. وہ کہتا ہے کہ میں تو یقین ہی نہیں کر سک رہا کہ یہ کیسا اتفاق ہے. We look exactly alike، ہم تو بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، ہم تو پہچانے ہی نہیں جا رہے کہ کون ٹام ہے اور کون ایڈورڈ. Our voices are the same too، our voices، ہماری آوازیں بھی بالکل ہی ایک جیسی ہیں، مطلب شکلیں بھی ایک جیسی ہیں اور ہماری آوازیں بھی ایک جیسی ہیں. Suddenly، اچانک، he noticed a red mark on Tom's arm. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہم کس طرح اتنے زیادہ ایک دوسرے کو ریزمبل کرتے ہیں، ایک دوسرے جیسے لگتے ہیں. تو اس نے اچانک جو ہے ٹام کے ہاتھ پر ایک نشان جو ہے، سرخ سا ایک نشان تھا، ریڈ مارک، ٹام کے بازو پر اس نے نوٹس کیا ایڈورڈ نے. What's that؟ اور پھر جیسے اس نے وہ مارک دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. Has somebody hurt you؟ کیا تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اب اس کو اتنی دلچسپی ہو رہی تھی ٹام میں کہ ٹام کو کیوں کسی نے دکھ دیا، تکلیف دی، حالانکہ اس کو اس پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ ایک بالکل ہی مظلوم سا لڑکا ہے اور اس پر کس نے اس طرح کا ظلم کیا ہے. It's nothing، یہ کچھ بھی نہیں ہے. The soldier at the gates، جو سولجر ہیں گیٹس پر، انہوں نے، ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی، ٹام ابھی اپنی بات شروع ہی کر رہا تھا.
I will punish him, shouted the prince angrily. اب پرنس جو ہے، جو کہ اس ٹائم ٹام کے ریگس میں تھا، اس نے ایک دم شاؤٹ کر کے ٹام کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایڈورڈ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور اس کو پنش کروں گا، سزا دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اینگریلی تک ریڈ یور لیسن، ٹیک کیئر آف یور سیلفس۔ کوشچن آنسرز آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے تھے۔ چیپٹر 1 کمپلیٹ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو چیپٹر 2 کی ایکسرسائز بھی 1-2 دن میں پرووائڈ کر دی جائے گی۔ میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ۔ اللہ حافظ۔